الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یقول اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وقال في مقام آخر وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وقال تعالى اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے آپ کو روکے رکھنے یعنی معتکف ہونے کی توفیق عنایت فرمایا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا سلسلہ رہے گا ہر روز انشاءاللہ تعالی 3 بجے سے ایک آدھا پون گھنٹہ میکسیمم 1 گھنٹے کے اندر یہ خطاب جو رہے گا، اس میں ہم آخرت سے متعلق سوچیں گے۔ اب آخرت سے متعلق سوچنے کے بعد اگر فکر ہو، اس کے بعد عمل ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ کوئی بھی کام زندگی میں کوئی بھی کام ہو، اعتکاف سے متعلق ہی نہیں، زندگی میں کسی قسم کا کام کرتے ہو تو کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کر دینے کے بعد سوچنا فائدہ نہیں دیتا، کر دینے کے بعد محاسبہ کرنا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی، دماغ کو جو لڑاتے ہیں نا 2 مرتبہ لڑانا ہوتا ہے، 1 مرتبہ کام کرنے سے پہلے اور اس کا نام ہوتا ہے فکر، اور ایک ہوتا ہے کام کرنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں احتساب۔ ایک ہے فکر، دوسرا ہے احتساب۔ فکر، یہ کام کی ضرورت کیا ہے، کتنی ضرورت ہے، مجھے کیسا کرنا چاہیے، اس پر میں مستقیم اور جم کے کیسے رہوں گا، استقامت میرے اندر کیسا رہے گی، یہ جو سوچ ہوتی ہے کس طرح کرنا چاہیے، کتنا دل لگانا چاہیے، کتنا مال لگانا چاہیے، کتنا ٹائم اس پر خرچ کرنا چاہیے، یہ جو فکر ہوتی ہے یہ فکر ہے۔ یہ کام کر دینے کے بعد جو سوچتے ہیں وہ احتساب کہ میں کیا کرا، آج کا دن میرا کیسا گزرا، کتنا اچھا کام کیا، کتنا برا کام کیا، یہ کام جو میں کیا اس میں کتنا اسٹینڈرڈ تھا، کتنا اس کے اندر اخلاص تھا، اور کتنا اس کے اندر دنیا داری تھی، دنیا داری کتنی تھی، اخلاص کتنا تھا، کتنا صحیح طریقے سے ظاہری اعتبار سے یہ کام کتنا صحیح تھا، اور باطنی اعتبار سے یہ کام کتنا صحیح تھا، یہ سوچنا، یہ احتساب ہے۔ بندے مومن اور مسلمان کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر کام میں فکر بھی کرتا ہے اور احتساب بھی کرتا ہے، فکر اور احتساب۔ اور جو بندہ فکر اور احتساب یہ 2 چیز سے بری ہو جاتا ہے، یہ 2 چیزوں کے معاملے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، سوچتا نہیں ہے، دماغ لڑاتا نہیں، فکر بھی نہیں کرتا اور احتساب بھی نہیں کرتا، دونوں کام نہیں کرتا ہے، اس کی مثال اور اس کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہو جاتی ہے۔ جانور کام کرنے سے پہلے کچھ خاص پلان نہیں کرتا، اور کام کر دینے کے بعد پھر سوچتے نہیں بیٹھتا کہ میں کیا کرا، اس کی مثال جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔
بھئی انسان بھی تو ایک قسم کا یعنی حیوان ہی ہے نا، انسان بھی ایک قسم کا حیوان ہے، لیکن یہ حیوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ افضلیت دے دیا۔ حیوان مینس وہ باڈی جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، اس میں گوشت ہوتا، ہڈی ہوتی اور خون دوڑتا اور دل جگر گردے سارے چیزیں ہوتی اور اس کے اندر روح آ جاتی، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو انسان کے اندر، ہاتھی کے اندر، شیر، گھوڑا اور سارے چیزوں، بکرے وکرے آپ کیا کیا دیکھتے ہیں سب دیکھ لیجئے، سبھی حیوان ہیں، وہ سب حیوان ہیں، یہ بھی حیوان ہے، یہ حیوان ناطق ہے، یہ وہ حیوان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دے دیا۔ عقل کیا ہے؟ عقل صرف اس کا نام نہیں ہے وہ جو بھیجا اندر ہوتا ہے، دماغ جس کو کہتے ہیں، اردو میں ہم دماغ الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں مخ اور دماغ کہتے ہیں، وہ جو اندر رہتا، سر پھوڑے تو جو نکلتا، یقیناً وہ بہت اہم چیز ہے، لیکن سب کچھ عقل وہ نہیں ہے۔ دماغ کے اندر پھر عقل ہوتی ہے، اور عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک خاص نور ہوتا ہے۔ عقل انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ میں ایک خصوصی نور ڈالتا ہے، ایک اسپیشل پاور ہوتا ہے، وہ نور ملتا ہے انسان کو جس کی وجہ سے وہ سوچ سکتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نور کو جب بندہ کام سے پہلے اور کام کے بعد استعمال کرتا ہے، جب بندہ اس کو استعمال کرتا ہے تو ایسا بندہ پھر غلط راہ پہ چلنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، اس کے بھٹکنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، غلط رستے پہ جانے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ وہ سوچتے سمجھتے غلطی کرے، یہ ایک الگ بات ہے، بدماشی اس کے اندر آ جائے، سمجھتے پر غلطی کرے، یہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ صحیح اور غلط میں جو کنفیوژن ہو جاتا ہے وہ کنفیوژن ایسے انسان کو نہیں ہو سکتا۔ کام کرنے سے پہلے فکر ہو اور کام کے بعد احتساب اپنا حساب لینا، اور احتساب کے بغیر کوئی نبی اور کوئی ولی اپنی زندگی نہیں گزارے، کوئی نبی اور کوئی ولی اپنی زندگی احتساب کے بغیر نہیں گزارے۔ جتنے آپ انبیاء اور اولیاء سے ہٹ کر دنیاوی مفکرین اور دنیا کے اندر کامیاب لوگ کو آپ دیکھیں گے، جتنے کامیاب فلاسفرز گزرے ہیں، جتنے کامیاب سائنٹسٹ گزرے ہیں، جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان میں کا ہر آدمی شام ہوتے ہی رات میں سونے سے پہلے اپنا احتساب کرتا ہے، حساب کرتا ہوں آج میں کیا کرا اور کیا نہیں کرا، کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا پلاننگ کیا تھا کیا غلطی ہوئی ہے، پورا حساب کرتا، بھلے وہ سکسسفل گزارے یا انسکسسفل ہو، ناکام ہو جائے، جس صورت میں بھی وہ ہو، لیکن وہ اپنا احتساب ضرور کرتا ہے۔ کامیابی کی علامت ہے کہ کام سے پہلے فکر ہو اور کام کے اختتام پر احتساب ہو، اور یہ ایک حصہ ہے فکر آخرت، کیونکہ آخرت آنے والی ہے، سو فکر آخرت سے پہلے کرنا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور آخرت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے، میدان محشر کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے متعلق ہم صرف فکر ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس آخرت کی جو انتہا ہے، جو احتساب ہے، وہ احتساب نہیں، وہ حساب ہے، وہ اللہ لینا ہے۔ بات کا جو احتساب ہونا ہے تو وہ بات کا احتساب نہیں مل رہا، 24 گھنٹے مل رہے ہیں، ہر 24 گھنٹے میں آپ فکر بھی کریں احتساب بھی کریں، ہر کام چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، کام سے پہلے فکر کریں پھر احتساب کریں، اور یہ فکر اور احتساب کا سلسلہ اگر جاری رہا تو یہ فکر و احتساب کا سلسلہ جاری رکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو آخرت کی فکر ہے۔ یہ جب دونوں کو پلس کر لیتے ہیں، ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں، تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو آخرت کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آخرت کی جو بندہ فکر کرتا ہے، پھر آپ تو جانتے ہیں کہ آدمی اچھا ہو یا برا ہو، آخری کا حساب تو اللہ ہی لینا ہے۔ جو دنیا میں فکر اور احتساب کرتا ہے اس کا آخرت کا حساب آسان ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں بے فکر گزرتا ہے اور اپنے آپ کا احتساب نہیں کرتا ہے، اپنا حساب وہ نہیں کر لیتا، اپنا احتساب محاسبہ نہیں کرتا ہے اور فکر نہیں کرتا ہے، اس کی آخرت کا حساب مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں اندر ہم کیا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں شوکیس ہوتا ہے اور بہت سارے اپنے آفس ہوتا ہے یا پھر کیا کہتے ہیں
اپنے گھر کا دالان دیوان خانہ ہوتا ہے، کتنے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم شو پیس کے طور پر خرید لیتے ہیں، شو پیس، جبکہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کتنے ساز و سامان ایسے رہتے ہیں جس کی ہمارے کو ضرورت نہیں رہتی لیکن ہم خرید لیتے ہیں، ہاتھ میں پیسہ ہے، دل بولا بھائی جگہ خالی ہے کچھ تو بھی سجا دیں گے، خریدے اٹھائے ڈال دیے۔ اس سے کام کر آپ وہ سامان کو آپ ایسا کریں، جب آپ گھر لوٹیں گے تو وہ سامان کو نکال کے سامنے رکھیے، جو آپ ایسی چیزیں خرید لیے، ایکسٹرا چیزیں خرید لیے، اس کو سامنے رکھ کے آپ بیٹھ کے سوچئے کہ یہ کیا کام کے، گڑا خرید لیے، گلدستہ خرید لیے، اور یہ خرید لیے اور وہ خرید لیے۔ ضروری حد تک تو سجاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو زائد سامان خرید لیتے ہیں، کتنا سامان ایسا ہوتا ہے جو سال سال اسٹور میں پڑا ہوا رہتا ہے اور کام میں ہی نہیں آتا، وہ خانے میں ڈالے اس کو بند کر دیے، وہ ڈرا میں ڈالے اور بند کر دیے، وہ روم میں ڈالے اور بند کر دیے، اس کو وہ پورا سال استعمال نہیں ہوتا، اس کو نکال کے آپ سامنے رکھ کے سوچئے کہ یہ کیوں میں یہ خریدا کیوں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ خریدنے سے پہلے میں سوچا نہیں تھا، اس کی افادیت اور کتنی ضرورت ہے، اس کو میں سوچا نہیں۔ اب یہ جو اضافہ چیز آ گئی ہے، یہ اضافہ سامان قیامت کے دن وبال بن جاتا ہے، اضافہ سامان وبال بن جاتا ہے، بے ضرورت کام وبال اور عذاب بن جاتے ہیں قیامت کے دن، بے ضرورت گفتگو جو بات چیت کرتے ہیں، ان اتنا اسکور کیا، ان اتنا کمایا، اس کی بائک ایسی ہے، اس کا ٹائر ایسا ہے، اس کے بشٹ کا اسٹائل ایسا تھا، ان ایسا کرا، میں ایسا کرا، ان ایسا کرا، میرا ہیئر اسٹائل ایسا، اس کا ہیئر اسٹائل ایسا، یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے کام کیا ہے اس سے؟ بھئی اس کا ہیئر اسٹائل ویسا تھا اور اس کا ہیئر اسٹائل ایسا تھا، اس سے میرے کو کیا ملا؟ ثواب ملا، پیسہ ملا، نالج ملی، کیا ملا؟ کیا کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لغو ہے۔ یہ جو لغویات ہوتے ہیں، یہ لغویات میں انسان اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ وہ سبجیکٹ پہ بات کرنے سے پہلے سوچا نہیں کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں اس سبجیکٹ پہ، مجھے کیا فائدہ ہے یہ سبجیکٹ پر میں گفتگو کروں، اس پر ٹائم بھی لگاؤں، سوچوں بھی اور اس پر بات بھی کروں اور سب کچھ کروں، یہ جو میں اتنا پورا کام کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ کیا ہے؟ فکر نہیں کیا، اور فکر بھی نہیں کیا اور کام کر دینے کے بعد بیٹھ کر افسوس بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، رات میں سوچا نہیں کہ میں یہ ٹائم برباد کر دیا، فکر بھی نہیں کرا، احتساب بھی نہیں کرا، آخرت میں وبال جان اور عذاب بن جاتا اور احتساب کا دن مشکل ہو جاتا، یوم الحساب مشکل ہو جاتا اللہ کے پاس۔ اگر اپنے اسلام کو فریش رکھنا چاہتے ہیں، دل کو ہلکا اور دماغ کو ہلکا اور فریش رہنا چاہتے، دماغ کے اوپر بوجھ نہ ہو، ٹینشنز کم ہو جائے، للہیت میں اضافہ ہو، دل کے اندر روحانیت پیدا ہوئے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کا حسن اور جمال اور اس کی کیفیت، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اسلام کے، ہمارے دل کے، ہمارے دماغ کے، ہماری زندگی کے اندر جو حسن آتا ہے، ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے اندر جو حسن آتا ہے، جو اسلام صاف ستھرا اور پاکیزہ اور خوبصورت ہوتا ہے، وہ فرمائے ترکہ ما لا یعنی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، جو آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دو، چاہے وہ سامان ہو، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ بات ہو۔ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، ایک مضمون پہ سوچ رہے ہیں، وہ کام کا ہی نہیں ہے، ارے انہیں ایسا کرا تو انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا کرا تو ایسا کرا، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، ایسا ہوگا تو فضول دماغ میں چلتے رہتا ہے جی۔ اکثر نوجوان تو شیخ چلی بنے ہوئے، شیخ چلی تو معلوم ہے نا، اکثر نوجوان شیخ چلی بنے ہوئے، بس بیٹھ کے سوچتے اتنا پڑھا تو اتنا کماؤں گا، اتنا کماؤں تو ایسا بناؤں گا، ایسا کرا تو ایسا کروں گا، ویسا کرا تو ویسا کروں گا، ایسا ہو جائے گا، پھر ویسا ہو جائے گا، پھر ویسا ہو جائے گا، پھر ویسا ہو جائے گا۔ اب ماشاءاللہ پھر وہ خیال میں ٹاٹا برلا کی ٹکر پر اور ریلائنس کمپنی کی ٹکروں پر، اور پھر اس کے بعد امریکہ کو چیلنج دے دیتے ہیں اور بل کلنٹن کو شکست دے دیتے ہیں، خیال ہی کیا کرنا ہے، چل رہے دماغ میں، لغو ہے، لغویات ہے۔ یہ جو سوچنا ہے، یہ سوچنا بند کرو، بیکار، 100% بیکار ہے، 100% بیکار ہے۔ یہ جو فضول اور لغو جو گفتگو ہے، یہ انسان کا وقت برباد کرتی ہے، اور دوسرا کسی معجزہ اور کرامت کے انتظار میں رہنا، یہ انسان کا وقت برباد کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ معجزہ اور کرامت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کا اگر نظر کرم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی دل بھی صاف ہو جائے گا، باعمل ہو جاؤں گا اور ولی اور اللہ والا بن جاؤں گا اور میرے آخرت نکل جائے گی۔ انتظار میں بس خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ پھول چڑھا کر آیا اور فاتحہ پڑھ کر آ گیا۔ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو میں ان کی فاتحہ پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ نظر کرم ہو جائے۔ امید رکھیے ضرور، آرزو رکھیے ضرور،
اور اولیاء اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جاتا ضرور، لیکن ایسا لاکھوں کروڑوں میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نظر کرم میں ساری دنیا بدل گئی، نظر کرم میں ساری دنیا بدل گئی۔ ایسے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا، اس کا انتظار کرتے ہوئے سارے چیز چھوڑ دیے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسٹم دیے ہیں، نماز آپ کو پڑھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، تسبیحات پڑھنا پڑے گا، محنتیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو انتظار میں رہ جاتے ہیں کہ میں سال بھر کچھ نہیں کرتا ہوں، 11ویں کے موقع پر جھنڈا چڑھا دیتا ہوں، بس امید ہے کہ پیران پیر کی نظر کرم ہو جائے گی۔ 12ویں میں دھوم مچا دیا، نعتیہ محفل بھی کر دیا اور کھانا بھی کھلا دیا، 11ویں کو بھی جھنڈا چڑھا دیا اور 6 رجب کی بھی فاتحہ ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول ہے یا پھر ان کے اولاد غوث پاک ہے، غریب نواز ہے، ان کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پاری ہو جائے گا۔ اب باقی چیزوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس ایک نظر کا منتظر ہوں۔ نظر کرم ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، مدد ہوتی ہے، لیکن اس کے انتظار کی اجازت شریعت نے نہیں دی، نہیں۔ صحابہ کرام بھی اگر ایسے ہی کہہ دیتے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر اسلام جاتا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شروع میں تو دوست تھے نا، بعد میں اللہ کے رسول کے طور پر وہ کھل کر آئے، پہلے تو دوستانہ تھا نا، دونوں دوست تھے، 2.5 سال کا عمر میں، 2 سال 3 مہینے کا کچھ فرق عمر میں تھا، دوستان تھے دونوں۔ بولتے اگر محمد واقعی میں آپ کی دعوت وغیرہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں انتظار کرتا ہوں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے یا سورج پلٹ جائے یا کوئی معجزہ آپ دکھا دیں، وہ معجزے کے ساتھ میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے کہ سارے صحابہ ہوتے جی، وہ معجزہ کا انتظار نہیں کرے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ایسے ہیں۔ آپ دیکھیں 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابی ہے، اور 1.25 لاکھ صحابی میں سمجھتا ہوں شاید 1000 آدمی بھی آپ ایسے نہیں بتا سکیں، 1.25 لاکھ، 1,25,000 سے زیادہ صحابہ میں سمجھتا ہوں 1000 صحابی بھی آپ ایسے نہیں بتا سکتے جو معجزے کی وجہ سے اسلام قبول کرے۔ معجزے کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والوں کو انگلیوں پہ گن لے سکتے، انہوں اس وجہ سے، انہوں اس وجہ سے، انہوں اس وجہ سے، خلاص۔ باقی سب لوگ معجزے کا انتظار نہیں کرے، حالانکہ نظر کرم اور معجزہ اور کرشمے کا ظاہر ہو جانا اولیاء سے اتنی امید نہیں کر سکتے جتنا حضور سے امید تھی، نہیں، مگر انتظار کرامت اور معجزے کا نہیں، کرشمات کا انتظار نہیں، ذہنی عیاشیوں کا نہیں۔ ذہنی عیاشی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بس ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، خیال میں پاشا بنے ہوئے ہیں، نہیں، یہ نہیں۔ ریئل لائف میں آؤ، ریئل لائف کے اندر آؤ، اور وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ چیز جو آپ کے کام کی نہیں ہے، ما لا یعنی، جو آپ کو نالج نہیں دیتی، جو آپ کو پیسہ نہیں دیتی، جو آپ کو روحانیت نہیں دیتی، جو آپ کو ثواب نہیں دیتی، ایسی چیز جو آپ کو کچھ دیتی نہیں ہے، وہ سبجیکٹ پہ آپ ٹائم بالکل نہیں دینا۔ اس مضمون میں آپ نہ اس کام کے لیے نہ پیسہ دینا، نہ ٹائم دینا، نہ طاقت لگانا، نہ کچھ، نہ کیا دینا ہی نہیں، فضول ہے، وہ لغو ہے، اور لغو انسان کے اسلام کو برباد کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے بھئی یہ مشکل کام ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے تو مشکل ہے، ٹھیٹھی ٹھاٹا تو کرنا ہی ہے نا، تو بہت مشکل دکھتا ہے۔ نہیں، چبوتروں کی بیٹھک ہے، فونوں پر انجوائمنٹ ہے، انٹرنیٹ پر ٹائم فضول، کیا انٹرنیٹ تو دھوم چل رہا ہے اب، بہرحال انٹرنیٹ کی دھوم ہے، اور کیا کیا ہے، یہ سارے چیزوں سے ایک دم کٹ جانا مشکل ہوتا، ایک دم پورا کر دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرے اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اعتکاف کی توفیق فرما دیا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی بھر جو فضول کاموں سے ہم کو کٹنا ہے، اور ہر کام سے پہلے بھی سوچنا ہے اور آخر میں بھی سوچنا ہے، فکر بھی کرنا ہے اور احتساب بھی کرنا ہے، اس کے ایک ٹریننگ کورس 9 روزہ 10 روزہ ایک کورس میں ہم انٹری لے لیے ہیں، 10 دن ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ زندگی بھر مشکل ہوگا، باہر نکلنے کے بعد مشکل ہوگا، ٹی وی کے سامنے مشکل ہوگا، جی بیوی بچوں کے سامنے مشکل ہوگا، دوستوں کے ساتھ یہ کام مشکل ہوگا۔ اب یہاں پر تو آپ کو ٹی وی نہیں ہے، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، دوست فرینڈ سرکل وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اب آپ یہاں پر اللہ کے گھر میں آ گئے، آپ اپنے گھر میں بھی نہیں ہیں۔ آپ جب اپنے گھر میں بھی نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بھی نہیں ہیں، نہیں۔ اب اگر جا کر یہ بچہ اگر جا کر سو جانا چاہے تو ہم سونے دیں گے اس کو، ہم جا کے اٹھا دیں گے اس کو، نہیں اٹھو، آپ کا نہ سونا آپ کی مرضی کا، نہ کھانا اپنی مرضی کا، سب ترک کر دینا۔ اسی طرح اسی میں ایک پریکٹس کر لو کہ ہر وہ جو کام جو فضول ہو، ہر وہ کام جو فضول ہو، اس کو میں ترک کرنے کی ٹریننگ کرتا ہوں۔ تو بہرحال پلان یہ کریں کہ ہم کو باقی زندگی میں جو فضول چیزیں چھوڑنا ہے
اور اپنے ہر کام میں کچھ فکر کرنا ہے، اس کی ہم یہاں پریکٹس کریں. زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم موبائل کو سوئچ آف رکھیں. میکسیمم ٹائم. آپ بولیں گے صاحب آپ تو انتظامیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم کو بول رہے ہیں. آپ یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ میں بوقت واحد انتظامیہ بھی ہوں اور معتکف بھی ہوں. تو ٹھیک ہے، میں معتکفین سے معتکفین کی بات کروں گا اور انتظامیہ کو جو بولنا ہے ان کو بھی بولوں گا. میں اپنی ذمہ داری انشاءاللہ پوری کروں گا، ون سائڈ گفتگو نہیں کروں گا. جی تو آپ حضرات اپنی فکر کریں، ان کو میں بولتا ہوں کہ وہ اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں. وہ بھی اپنی فکر کریں گے، آپ بھی اپنی فکر کریں. موبائل کو میکسیمم ٹائم دیکھیے. اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ دنیا اور اس کی ساری رنگینیاں، دنیا اور اس کے سارے مزے، دنیا اور اس کی ساری ضرورتوں سے کٹ کر اللہ کے لیے رک جانا. اب اگر انٹرنیٹ یا موبائل اگر آن ہو گیا تو پھر کٹے ہوئے کہاں رہے؟ نہیں، پھر کنیکشن تو بن گیا نا. موبائل فون کو بولتے ہی نا، جب فون لیتے تو کنیکشن بولتے اس کو. جب کنیکشن ہو گیا، کنیکٹڈ ہو گئے آپ، تو پھر منقطع کہاں ہوئے؟ اعتکاف معنی منقطع ہو جانا. اماں کو، بابا کو، بیوی کو، بچوں کو، ماموں کو، چچا کو، رشتہ داروں کو، گھر کو اور دوستوں کو اور سارے چیزوں سے کٹ ہو جانے کا نام ہے اعتکاف. اب اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ضروری ہے، تو آپ ایسا کر لیجئے نا کہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا رکھ لیجئے کہ ڈیلی میں یہ ٹائم فون آن کروں گا، ڈیلی میں یہ ٹائم فون آن کروں گا اور ایک کال گھر کی خیر خیریت کے لیے 1 منٹ کا ایک کال کر لوں گا. 24 گھنٹے میں ایک کال رکھ لیجئے. اس کے بعد یہ طے کر لیجئے کہ وہ 1 منٹ کے علاوہ میں فون کھولوں گا ہی نہیں. سوئچ آف. جی آف لائن نہیں. آف لائن پہ پھر باقی چیزیں چالو رہتے، کیمرہ بھی چالو رہتا اور اللہ آپ کو نیکی دے وہ قوالیاں بھی رہتے، پھر نعت بھی رہتے. اور خیال آتا کہ میں نعت ہی تو سن رہا ہوں نا، اعتکاف میں کیا غلط کر رہا ہوں. نہیں، موبائل پہ نعت مت سنیے. آپ موبائل پہ نعت بھی مت سنیے، موبائل پہ قرآن بھی مت سنیے. قرآن آپ حافظ صاحب سے تہجد میں سنیے، قرآن خود پڑھیے، ذکر خود کریں گے، نعت کھائیں گے، نعت پڑھیں گے، ہم کریں گے، اپن پریکٹیکل کریں گے. وہ نہ کو موبائل الیکٹرانک نہ کو، الیکٹرانک قرآن نہیں چاہیے، الیکٹرانک نعت نہیں. وہ عام دنوں میں کرنا وہ سارے کام. کاٹو اپنے آپ کو، باقی چیزوں سے کاٹو اور فکر کرو. اللہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بار ہوتا، بیزارگی آتی، تھوڑا بور ہوتا، ذہن ادھر ادھر بٹتے رہتا ہے. اسی کو کنٹرول کرنا تو نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. نہیں، اسی کو کنٹرول کرنا تو نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ورنہ تو نفس کو کنٹرول کب کریں گے؟ رمضان کا مہینہ ہو اور آپ مسجد کے اندر ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور آپ مسجد کے اندر ہو اور اعتکاف بھی رکھے ہوئے ہو، اگر ایسے وقت میں نفس کو کنٹرول نہیں کرے تو کیا خاک باہر کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. وہ یہ ٹریننگ ہے، یہ پریکٹس ہے. مشکل آپ کو ہوگی لیکن آپ کو مشکل جھیلنا ہے، محنت کرنا ہے آپ کو. یہ محنت کرنے پر نتائج آتے ہیں. اور اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں کرنے کا ارادہ کیا کہ میں اپنا فون کھولوں گا ہی نہیں اور میں ایک مرتبہ فون کر کے گھر پر یہ اطلاع دے دوں گا کہ یہ آفس کا نمبر ہے، بہت زیادہ ضروری ہو تو اس میں فون کر دینا. بس ہر ایک کے گھر میں فون ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی ہے جو بے فون ہے؟ جس کے گھر پہ فون نہیں ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے. سبھی کے گھر میں فون ہے. تو ان کو گھر آفس کا نمبر دے دیجئے، یہاں پر 245 کا نمبر دے دیجئے. 24 گھنٹے اب تو اعتکاف ہے، 24 گھنٹے لوگ رہتے ہی رہتے، آفس کھلا ہی رہتا ہے. بہت ضروری ایمرجنسی فون آ جائے گا تو آپ کو بلا کے بول دیں گے بھائی آپ کے گھر سے فون آیا، بات کر لیجئے. اچھا ہے نا؟ دیکھیے اگر یہ زیادہ اچھا ہے اور کم اچھا یہ ہے کہ دن میں ایک کال کر لیجئے بس. اور ایک کال بھی 20 منٹ والا کال نہیں، 1 منٹ والا کال کریں، 1 منٹ اور 2 منٹ والا کال کریں. ٹھیک ہے؟ چلیے بات یہ لمبی ہو گئی ہے. مقصود یہ ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کام آپ کرنے اعتکاف میں آنے سے پہلے سوچے ہوں گے نا. یہ پھر ایسا مطلب بغیر سوچے چلو بھائی دوست جا رہا میں بھی چلا ساتھ میں، چلو سب جا رہے ہیں اپن بھی چلے جائیں گے، ایسے چلے گئے. سوچے کیوں آئے اعتکاف میں؟ ہم پامفلیٹ پہ لکھے تھے نا، کیوں آئے تھے، کیوں آئے اعتکاف میں؟ بولیے. 10 روز اللہ کو راضی کرنے کے لیے، 10 روز اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سو اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اللہ کی مرضی دیکھنا. ٹھیک ہے؟ فکر اور احتساب یاد رکھ لیں. یہ اعتکاف کی حد تک نہیں، ساری زندگی کے لیے. میں آج کیا کرتا ہوں، کچھ تسبیحات، کیونکہ اب آج کا پہلا دن نکل رہا ہے، دن ختم پہ آ رہا ہے، تو کچھ تسبیحات ہے جس کا ہم کو اہتمام کرنا ہے. یوں تو یہ تسبیحات سال بھر کے لیے ہے، سال بھر کے لیے ہے، مگر اس کی پریکٹس ہم کو اعتکاف میں کر لینا ہے. تو میں کچھ تسبیحات بیان کروں گا. یہاں پر کون بچے ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہیں؟ بغیر اعتکاف کے کوئی بھی نہیں ہے. سعید، طاہا، آپ اعتکاف میں ہیں؟ نہیں ہے اعتکاف میں. تو آپ اوپر آفس میں جائیے اور کمپیوٹر پیپر لے کے کیا کریے، اس کو
2 ٹکڑے کریے، ایک 25-30 پیپرز یہاں لا کر بانٹیے، پیپرز لے کے آئیے، ایک بنڈل پیپر کا لے کے آئیے اور یہاں پر بانٹیے۔ کچھ تسبیحات ہیں، میں انشاءاللہ لکھا دیتا ہوں، تسبیحات ہیں لکھا دیتا ہوں، اور اس کی کوانٹٹی بھی لکھا دیتا ہوں کہ اتنے مرتبہ پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا۔ یہ ایک بھی اس میں بات میں اپنی طرف سے نہیں بولوں گا، اگر اپنی طرف سے کچھ بولوں گا تو وضاحت کے ساتھ بولوں گا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی کہوں گا تو انشاءاللہ حدیث سے ہی کہوں گا، اور ہم کو حدیث پر عمل کرنا ہے، ہم کو حدیث پر عمل کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تسبیحات ہے، اذکار و تسبیحات۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا اور سب سے بہترین ذکر، سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ذکر سب سے افضل ہے نا، سب سے بہتر ہے۔ یہ ذکر ہم ہر روز 2 ٹائم کریں گے، ہر روز اجتماعی، انفرادی طور پر آپ جتنا کرنا چاہیں، آپ کے اپنے معمولات اگر ہیں تو آپ اس کا اہتمام کریں، اجتماعی طور پر ہم ہر روز 2 مرتبہ کریں گے، ایک رات میں 12 ساڑھے 12 بجے کریں گے، مفصل ذکر کریں گے، کیونکہ صرف معتکفین ہی رہتے وہ ٹائم، تھوڑے بہت باہر کے لوگ رہتے ہیں، تو مفصل ذکر کریں گے، کثرت سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، پھر ساتھ میں اسم جلالہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سارے چیزوں سے کٹ کے اس کے طرف ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا، بعض ہمارے بھائیوں کو تھوڑی سی غلط فہمی کرتے ہیں کہ یہ سب مل کے جو ذکر کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمانیت کو یاد کرو، کتنا مہربان ہے، رزاقیت کو یاد کرو کہ کتنا رزق دیتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے، اللہ کیسا، اللہ کی صفات، اس چیز میں سوچنا، یہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مگر اللہ کے نام کا ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ، یا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کے نام کا ذکر، یہ ذکر بھی قرآن میں ہے، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ جگہوں پر ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو، بے رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ جو سارے چیزیں یاد کرتے ہیں یہ تو اللہ کی صفات یاد کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نام نہیں ہے، اللہ کے صفات۔ اللہ کا نام اسم جلالہ، اسم ذات ہے اللہ، اللہ کی ذات کو یاد کرنا الگ کام ہے، اور اللہ کے نام کو بھی یاد کرنا، اللہ کے نام کو اللہ اللہ یہ یاد کرنا۔ اجتماعی ذکر کریں گے، اجتماعیت میں ثواب زیادہ ہے اور اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، جو بھی کام مل کر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 ٹائم کریں گے، فجر کی نماز کے بعد مختصراً کریں گے، فجر کی نماز کے بعد مختصراً۔ یاد رہے کہ کوئی معتکف، خاص طور پہ نوجوانوں کو میں بول رہا ہوں، میں بزرگوں کو نہیں بولتا کچھ بھی، وہ ان کی صحت کے حساب سے وہ ٹائم دے رہے ہیں، وہ اعتکاف رہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے بڑی بات ہے، میں نوجوانوں سے بول رہا ہوں، ارادہ یہ پکا کر لو کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً نہیں سونا ہے، اشراق پڑھ کے سونا ہے۔ یہ سنت اشراق اعتکاف میں بھی نہیں پڑھیں گے، عام دنوں میں پڑھتے، عام دنوں میں نہیں پڑھتے، اب اعتکاف میں بھی نہیں پڑھتے تو عام دنوں کا تو سوچنا ہی نہیں، تو اعتکاف پڑھنا ہے۔ دیکھیے آپ کو نہ فرض چھوڑنا ہے، نہ واجب اور سنت چھوڑنا ہے، نہ سنت مؤکدہ چھوڑنا ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ جو کہتے ہیں عصر کی نماز سے پہلے کے 4 رکعت، سنت غیر مؤکدہ۔ اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، چاشت کی نماز تو تھوڑا مشکل ہوگی پھر بھی کوشش کرتے ہیں، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ ان نمازوں میں سے کوئی نماز ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے، تہجد کی پابندی ہونا، اشراق کی پابندی ہونا اور اوابین کی پابندی ہونا۔ آپ لوگ اس کا طریقہ تو معلوم ہے کہ 8 رکعت تہجد تو باجماعت ہوتی ہے، سب 8 رکعت جماعت سے پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ رمضان میں تہجد کی جماعت بنانے کی اجازت ہے، رمضان کے علاوہ تہجد جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، رمضان میں اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اوابین آپ کو پڑھنا ہے۔ اوابین کیا ہے؟ یہ مغرب کی نماز اور سنت پڑھ لینے کے بعد، فرض اور سنت پڑھ لینے کے بعد شارٹ انداز میں، مختصر انداز میں 6 رکعت یا لمبی 2 رکعتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لمبی 2 رکعتیں پڑھتے تھے،
لمبی 2 رکعتیں یا 6 رکعتیں، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، مرضی کی بات ہے۔ 6 رکعت شارٹ 2 رکعت پڑھنا سلام پھیرنا، 2 رکعت پڑھنا سلام پھیرنا، ایسا 3 مرتبہ کرتے ہیں، تو یہ نماز اوابین ہوتی ہے۔ ان کے فضائل بہت زیادہ ہے، فضائل نہیں بیان کرتے، بہت بڑے بڑے ثواب ہیں اس کے، بہت بڑے بڑے ثواب ہیں۔ اشراق فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز کے ساتھ حلقہ ذکر اجتماعی ہوگا، دعا ہوگی پہلے عامت الناس کے لیے، عامت الناس پڑھ لیں گے، سارے لوگ نکل جائیں گے، اس کے بعد حلقہ ذکر ہم چلائیں گے، اس میں کچھ عام لوگ بھی بیٹھیں گے اور معتکفین بیٹھیں گے، ذکر اپنا کریں گے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے، اس کے بعد پھر اپنی اپنی تسبیح لے کر بیٹھ جانا۔ یہ جو اوراد و وظائف ابھی ہم بتائیں گے وہ اوراد و وظائف پڑھ لیتے ہوئے پھر بیٹھ جانا، پھر اشراق کا ٹائم ہو جائے گا، فجر کا ٹائم ختم ہونے کے 20 منٹ بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 2 رکعت کم سے کم آپ اشراق کی نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت، اور جا کے پھر آرام کر لیجئے، آرام کر لیجئے، یہاں تک کہ آپ کو ظہر کا وقت قریب آ جائے، تب ہمارے لوگ آ کر اٹھائیں گے۔ بھرپور نیند ہو جاتی ہے، بھرپور نیند ہو جاتی ہے، 5 گھنٹے سے زیادہ کی نیند ہو جاتی، بس اس سے زیادہ کیا سوئیں گے اعتکاف میں؟ نہیں، 5 گھنٹے سے زیادہ کیا سوئیں گے؟ اس کے علاوہ بھی پھر آپ کو تھوڑا سا وقت درمیان میں ملتا ہے۔ اب جیسے میری یہ تقریر ہے 3 بجے سے 4 بجے تک اس کا ٹائم ہے، 4 بجے میں آپ کو فری کر دوں گا، 4 بجے سے لے کے عصر کی اذان تک آپ کو کوئی ذمہ داری ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں ہے، آپ کو جس حساب سے ریسٹ ملتا ہے، آپ فریش ہیں پڑھ لیتے بیٹھیں، فریش نہیں ہیں تھوڑی دیر لیٹ جائیے، اور قیلولہ کہتے ہیں اس کو نا، تو قیلولہ ہوتا کتنا؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے سے زیادہ کیا قیلولہ کریں گے؟ تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو ہر روز سونے کے لیے آپ کو فجر کی نماز، اشراق کی نماز کے بعد 5 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم مل رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو عصر کی نماز سے پہلے آپ کو 1 گھنٹہ ریسٹ کا مل رہا ہے، 4 بجے سے 5 بجے عصر کی اذان سے پہلے پھر اٹھا دیا جائے گا، تقریباً پون گھنٹہ تو نیند لگی جاتی ہے، اس کے علاوہ پھر سونے کی طلب نہیں کرنا، رات میں ہم کو سونا نہیں ہے، رات میں اللہ کو عبادت پسند ہے تو رات میں ہم عبادتیں کریں گے، اور رات میں ہم آپ کو انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں، سونے نہیں دیں گے۔ نوجوانوں کو تو بالکل نہیں سونے دیں گے، بزرگ حضرات سو جاتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو پھر ان کی کیونکہ طبیعت اور صحت کا مسئلہ رہتا تو ہم ان کو ڈسٹرب بھی نہیں کریں گے زیادہ، لیکن نوجوان سونے کا ذہن سے نکال دے، وہ اپنی مرضی سے نہیں سوئے گا، اب ہماری مرضی سے۔ فارم فلپ کر دیے نا، فلپ کر دیے نا فارم، تو اب ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، اس کے بعد ارشاد فرمائے وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، کوئی بھی دعا الحمدللہ کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی شروع میں کرتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ جو بھی بڑے لوگ سے دعا کی گزارش کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد دعا کرتے جو دعائیں کرنا، اس بات کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین دعا الحمدللہ، اگر الحمدللہ دعا میں چھوڑ دیے تو پھر کیا دعا کرے؟ سب سے اچھی چیز جو تھی وہ چھوڑ دیے، باقی سب لے لیا آپ، تو فائدہ کیا ہوا؟ 2 چیزیں دعا میں ایسی ہوتی ہے جس کو کبھی بھی نہیں ترک کرنا، ایک الحمدللہ اور دوسرا درود شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب تک محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک محمد اور ان کی آل پر درود نہیں پڑھ دیا جاتا ہے، اس وقت تک دعا آسمان اور عرش کے درمیان معلق، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہے، لٹک جاتی ہے ہوا میں، اللہ کے پاس قبولیت تک نہیں پہنچتی، وہ مقبول نہیں ہوتی جب تک محمد اور ان کے آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ساتھ میں فرمانے سب سے بہترین دعا الحمدللہ، تو الحمدللہ، اس کے بعد حضور پر اور ان کے آل پر درود شریف، پھر دعا کر لیجئے کیا کیا دعا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ختم کریے درود شریف، اور آخر میں الحمدللہ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ والوں کی یہ علامت، اللہ قرآن میں یہ بتایا کہ ان کے دعا کا اختتام اور ان کے کام کے اختتام جو ہوتا ہے ان الحمدللہ رب العالمین، اس لفظ پر وہ اپنی دعا ختم کرتے ہیں۔ تو اپنے انڈیویجول جو دعا کر رہے ہیں آپ اپنے طور پر جو دعا کر رہے ہیں، پرسنل دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کریں، الحمدللہ، درود شریف، دعا، درود شریف، الحمدللہ، ختم۔ جتنی بھی دعا کرے اللہ چاہا تو قبول ہوگا۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دوسری حدیث میں بخاری اور مسلم کی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں،
ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر یہ بہت ویٹ رکھتے ہیں۔ ترازو کون سا؟ قیامت کے دن کا ترازو، اللہ جو نام اعمال جس میں تولے گا، اعمال کو جس میں اللہ تولنے والا ہے، وہ میزان، وہ ترازو۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں یہ ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے، زبان پر بہت ہلکے ہے، ترازو میں ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، مہربانی کرنے والے خدا کے پاس بڑے پسندیدہ ہے۔ حبیبتان الی اللہ نہیں فرما رہے، اللہ کے پاس یہ بڑی محبوب ہے، یہ نہیں فرما رہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان مہربانی یعنی ضرورت بے ضرورت دینا، یہ مہربانی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آنکھ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ مہربانی ہے۔ آپ پوچھے تھے اللہ سے آنکھ، بغیر پوچھے دے دیا، مانگنے سے پہلے دے دیا جی۔ آپ کو اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ دے دیا، جینے کے لیے 3 جوڑے بس تھے، اللہ 10 جوڑے دے دیا، یہ ایکسٹرا جو دے دیا یہ کیا تھا؟ یہ مہربانی ہے۔ یہ حبیبتان الی الرحمن، مہربانی کرنے والے خدا کے پاس یہ بہت پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا آسان ہے نا، یہ تو سنتے ہوں گے نا، میں سمجھتا ہوں یہ آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب اس کو پڑھنا کتنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا پڑھنا یہ نہیں بیان فرمائے۔ یہ دونوں کو آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے پڑھیے، جتنا ٹائم آپ اس کے اوپر دے سکتے ہیں دیجئے۔ ایک وظیفے کے طور پر بتا دیتا ہوں جو ہم ہمارے بزرگوں سے دیکھے۔ ایک حیدرآباد کی بڑی بزرگ شخصیت تھی سید طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشیوخ جامعہ نظامیہ، بڑے اللہ والے گزرے، واقعی میں اللہ والے، ولی صفت انسان، بڑے متواضع منکسر، یعنی ولی کے اندر جو صفات قرآن و حدیث میں ملتے ہیں نا، وہ ولی کی صفتیں وہ شخص کے اندر ملتے تھے، قرآن حدیث کے مطابق وہ ولی تھے۔ ولی ہم دیکھیں ان کو نزدیک، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کے جو کیفیات، جو ولی بولتے وہ کرامتوں والے بابا نہیں، وہ کرامتوں والے بابا نہیں، واقعی میں ولی جس کو بولتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کا تکبر نہیں کرنا، ایک بچہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر آئے اس کا احترام کرنا، اور علم دیکھے تو علم کا سمندر ہے۔ کل حیدرآباد کے بڑے علماء جن کے سامنے جھکتے تھے وہ اتنے بڑے عالم، اور ان کے تواضع ان کی ساری کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ بچے ملاقات کرنے کے لیے گھر پہ ان کے چلے جاتے، ان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو پیچھے کے دروازے سے جا کر تھمس اپ بسکٹ وغیرہ خرید کے لا کے کشتی میں جما کے لے کے آتے تھے۔ میں حیران رہ گیا، بولا حضرت آپ یہ کرے؟ میں نے نہیں بیٹے، گھر میں کوئی نہیں تھے تو تمہیں لے کر آیا۔ ہم لوگ بچے بالکل، وہ ہمارے استادوں کے استاد کے استاد بنتے ہیں، ہمارے جو استادوں کے استاد ہیں وہ ان کے پاس پڑھے ہیں، اتنے بڑے آدمی تھے وہ واقعی میں ولی تھے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اکثر ضعیف لوگ اور بہت سارے لوگوں کو اس زمانے میں جوڑوں کی شکایت ہو رہی، جوڑوں کے درد کی، کونی میں درد، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، یہ جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بتاتے تھے ایک کام یہ کرو کہ فجر کی نماز کے لیے جب سنت پڑھتے ہیں، سنت فجر پڑھنے کے بعد جو نماز فرض کے انتظار میں بیٹھتے ہیں فرض فجر کے لیے، اس کے درمیان 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں سمجھتا ہوں شاید 3 منٹ 4 منٹ کے اندر ہو جاتے، 4 منٹ کے اندر 100 مرتبہ، 5 منٹ، چلو 5 منٹ کے اندر 100، بس 100 مرتبہ آپ ہر روز فجر میں اس کی پابندی کرو۔ فرماتے ہیں کہ جس کا جوڑوں کا درد ہے، جوڑوں کا درد چلے جائے گا، اور جس کو نہیں ہے انشاءاللہ درد نہیں آئے گا۔ وہ اکثر میں، اور یہ وظیفہ وہ پبلک کو دیتے ہوئے نہیں سنا میں، جامعہ نظامیہ میں ان کا خصوصی آفس تھا وہ، تو سارے شیوخ اور بڑے بڑے مفتی صاحب، یہ مفتی خلیل احمد صاحب، خواجہ شریف صاحب، اور مکہ مسجد کے خطیب صاحب عبداللہ قریشی صاحب، یہ سب ان کے شاگرد ہیں، ان کے سامنے باادب بیٹھتے تھے، ایسے جا کے باادب بیٹھتے تھے۔ تو ان کی محفل میں ہم لوگ کبھی چائے لانے، کھانا لانے لے جاتے آتے، جیسے بھاگ دوڑ آپ نوجوان کرتے نا، ویسے ہم بھاگ دوڑ پہ لگے ہوئے رہتے تھے، جب استن چڑھا کے مول صاحب یہ لاؤ وہ لے جاؤں، تو اس دوران میں یہ بات سنا تھا، وہ شیوخ کو بول رہے تھے کیونکہ وہ شیوخ کے درجے میں آ رہے تھے۔ اور سید طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری زندگی کبھی جوڑوں کا کوئی درد نہیں رہا ان کو، حالانکہ ان کی عمر 20 سال سے پہلے میں سمجھتا ہوں 80 کراس کر لیے تھے، 82 83 میں ان کا انتقال ہوا، کبھی ان کو جوڑوں کا درد نہیں رہا۔ اپنی وہ سنی ہوتی نا، چھوٹی گاڑی سنی، اپنی بائک پہ آتے، اپنی اسکوٹر پہ آتے اور خود کک مارتے، خود اسٹارٹ کرتے، بچوں کو اسٹارٹ کرنے نہیں دیتے۔ جب ان کا انتقال جب ہوا میڈوین ہاسپٹل میں، اس دن ہم کو معلوم ہوا کہ وہ زندگی میں کبھی کسی کو کپڑے بھی دھونے نہیں دیے۔ آپ دیکھیں کیسی ان کی صحت اور فٹنس، اور کیسی ان کی للہیت اور تقویٰ تھا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، خود پہن کے آتے تھے اپنے کپڑے۔ وہ بس 2 دن 3 دن جو ہاسپٹل میں رہے، 2 دن رہے غالباً، 2 دن، تیسرے دن پھر صبح میں ان کا انتقال ہو گیا۔
وہ اس وقت تک وہ کبھی زندگی میں کسی کو ایک کرتا دھونے نہیں دیے، اپنے کپڑے خود دیتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے، اپنا آنا جانا گاڑی چلانا، اتنی عمر ہونے کے باوجود پھر تواضع ان کے ساری ویسے ہی۔ وہ راز وہ بتاتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا ہلکا ہے نہیں؟ ابھی اذان فجر ہونے کے بعد تو آپ کو آدھا گھنٹہ کتنا ٹائم دیتے ہیں یہاں پر مسجد میں جی؟ 15 منٹ رکھے اعتکاف میں، یا اللہ ہمیشہ زیادہ رہتا، آپ کم کر دیے، چلو ٹھیک ہے 15 منٹ بھی تو کافی، اذان ہوتی سنت پڑھ لیجئے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے، اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اس نیت سے مت پڑھیے کہ گھٹنوں کا درد دور کرنا ہے، گھٹنوں کا درد نہیں آنا ہے، یہ نیت سے مت پڑھیے، گھٹنوں کا درد ضمناً کم ہو جائے گا۔ آپ یہ کہیں کہ مولا تجھے گھٹنوں کا درد دینا ہے تو دے، نہیں دینا ہے تو نہیں دے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تیرا بندہ ہوں تو جیسا چاہے رکھ، اور اس نیت سے پڑھے کہ مولا کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تجھے پسند ہے، اس لیے تیری پسند کی چیز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت رکھ کے پڑھیے، ضمناً ثواب بھی مل جائے گا اور ضمناً آپ کو شفا بھی مل جائے گی، اور جو ملنا ہے مل جائے گی، اور اگر نہ ملے تو شکوہ بھی نہیں رہے گا۔ پھر بھئی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، تو اللہ کی ملکیت ہے، وہ جیسا چاہے رکھے، اور انشاءاللہ اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے معاذ کیا میں تم کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ قال وما ہوا، یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بولے یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کیا ہے؟ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو آدمی یہ پڑھتے رہتا ہے وہ دروازہ اس کا ہے، آپ اپنے ڈور سے چلے جائیں جنت میں جی۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جھڑکی دینے، غصے میں آنے اور ڈرانے کے لیے بنا کے رکھے، لا حول، یہ ڈرانے کے نہیں ہوا، یہ تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اور ایک روایت ہے یہاں پر اسی سے متعلق فرماتے کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، یہ جھڑکنے اور غصے میں آنے کی چیز نہیں ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک دعا ہے جس کو آپ کو لکھ لینا پڑے گا جی، آپ لوگ نہیں بانٹ رہے، بانٹ دیجئے جی جی، آپ لوگ کے پاس پین نہیں ہے تو جس کے پاس ہے انہوں تو لے لو پیپر، کسی کے پاس نہیں ہے جی، نہیں لے کے نہیں آنا، بیٹھیے، ایک کام کرو آپ لکھ کے زیراکس کر کے دے دو، یہ زیادہ اچھا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال اذا اصبح، جب کبھی کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے، وَإِذَا أَمْسَى، اور جب کبھی شام کرتا ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد، اور شام کہتے ہیں سورج ڈوبنے کا جب ٹائم ہوتا ہے، عصر کے بعد، اس کے بعد کا ٹائم، فرماتے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس لیے میں بولا پیپر لے لو کیونکہ یہ اتنا یاد نہیں رہتا، اکثر کو تو یاد ہوں گا، جس کو یاد نہیں ہے اس کے لیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرات، 7 مرتبہ، صبح اٹھے 7 مرتبہ پڑھ لے، اور شام ہوئے تو شام میں پھر 7 مرتبہ پڑھ لے۔ کفاہ اللہ ما اہمہ صادقا او کاذبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی زندگی کی ہر بوجھ، پریشانی اور ٹینشن اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا، چاہے وہ سچا انسان ہو چاہے وہ جھوٹا ہو۔ اگر وہ سچا ہے اس کو ٹینشن ہو تو اللہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے، اور زیادہ تر ٹینشن انسان کو آتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، آدمی پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ اگر غلطیاں کر کے جھوٹ بول کر غلط راستے پہ چلنے کے باوجود بھی اگر پھنس گیا تھا، اپنی غلطیوں پر پھنسا تھا، تو بھی اللہ اس کو بچا لیتا ہے، صادقا کان او کاذبا۔ ابو داؤد شریف کی روایت صحیح السند، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ صبح میں پڑھنا ہے، 7 مرتبہ شام میں پڑھنا ہے۔ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں صبح کے اور شام کے ملا کے 1 منٹ ہوتا ہوگا، نہیں، صبح اور شام ملا کے۔ اب سنتے نا بزرگان دین کے بارے میں، وہ بزرگ 50,000 درود شریف پڑھتے تھے، خواجہ اجمیر ہر روز دن میں قرآن اور شام میں قرآن پڑھتے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہر روز صبح میں قرآن پڑھتے، شام میں قرآن پڑھتے۔ یہ ٹائم کیسا نکلتا تھا؟ یہ ٹائم ایسے نکلتا تھا کہ وہ ترکہ ما لا یعنی، بے وجہ کے جو کام ہوتے، فضول کام، بے فائدہ جو کام ہوتے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ موبائل نہیں یوز کرتے تھے، وہ بلا وجہ کی گھڑی نہیں دیکھتے تھے،
وہ ڈیزائن والے کرتے بنا کر پھر اس کے بٹنا لگانا اور اس کا شو سٹ کرنا اور استری کرنا کپڑوں کو، اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے جی۔ جو ہمارا ٹائم کہاں پر ویسٹ ہوتا ہے، آپ غور کریے نا، جتنا سامان زیادہ اتنا ٹائم ویسٹ، جتنا آپ اب اعتکاف کے لیے لے کر آئے، آپ غور کریں جس کا جتنا بڑا بیگ ہے اتنا زیادہ بیگ میں مصروف ہے، جس کا جو چھوٹا بیگ ہے 2 جوڑے کپڑے اور ایک آدھ ٹوپی بنیان ایک آدھ رکھ لیا، بس ایسا چھوٹا موٹا رکھ لیا، آپ دیکھیں گے وہ بیگ سے بے فکر ہے۔ اب بیگ کے اندر 5,000 10,000 کا موبائل اگر رکھا ہے تو اس کی ٹینشن وہاں اٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کا ٹائم، ثواب کمانے کا ٹائم کھپا دیتے ہیں۔ جتنا سامان زیادہ، جتنے دوست زیادہ، جتنے کام زیادہ، اتنا آپ کو ٹائم برباد ہونے والا ہے۔ وہ تمام چیزوں سے کٹے ہوئے تھے، اس لیے حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں میرے استاد فرماتے تھے، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آ رہا تھا، ان کی بیٹی کو رونا آ گیا، جیسا آتے ہیں ہچکیاں آنا شروع ہو گئے اور اب کب دم نکلتا پتہ نہیں، ویسے ٹائم پر ان کی بیٹی کو رونا آ گیا۔ تو احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھے اس وقت میں کہ بیٹی مت رو، میں جا رہا ہوں، مت رو، انشاءاللہ قرآن میری شفاعت کرے گا۔ تیرا باپ، وہ اپنے مکان میں کونا بتائے تھے سر، تیرا باپ اس جگہ پر بیٹھ کر 70,000 قرآن پڑھا ہے، 70,000 مرتبہ پورا قرآن پڑھا ہے تیرا باپ، امید ہے کہ قرآن میری شفاعت کرے گا، مت رویا کر، میری آخرت انشاءاللہ سنور جائے۔ کیسا ٹائم نکلتا تھا ان کو یہ سارے کام کرنے کے لیے، یہ یہاں کے فضول چیزوں کو چھوڑتے تھے۔ اب آپ دیکھیے نا، کفاہ اللہ ما اہمہ صادقا و کاذبا، جتنی ٹینشن ہے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ کتنے منٹ کا کام ہے؟ 1 منٹ کا کام ہے، صبح میں آدھا منٹ اور شام میں آدھا منٹ، نہیں کتنا کام ہو سکتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، مختصر کرتے ہیں، میں انشاءاللہ لکھا دوں گا، پورے تسبیحات لکھا دے کر آپ کو زیروکس ہم تھما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جو کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، جب صبح کرتا ہے 10 مرتبہ اور شام کرتا ہے تو 10 مرتبہ، صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کو مل جائے گی۔ اس سے اچھی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن حضور کا ریکمینڈ اور حضور کی سفارش اس کو مل جائے گی، صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ۔ اتنا ہلکا۔ آپ کو ایک پریکٹیکل ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے بعض نوجوان بھی سنے ہوئے ہیں، حال کا واقعہ ہے، 2 مہینے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو اپنی کرانہ اسٹور چلاتا تھا اور بالکل کبھی نماز کو نہیں آتا اور کچھ نہیں کرتا، رہتے نا اپنے پٹھے ماشاءاللہ، جمعہ کو جمعہ مسجد آتے ہیں اور سب دنیا داری میں پورے کرتے ہیں، ویسا ہی نوجوان تھا۔ اس کو منہاج القرآن کا ایک مشن ہے حلقہ درود، بھئی آپ اپنے درود شریف پڑھنا اور شام میں لکھ دینا اپنی ڈائری میں آج اتنے درود پڑھا۔ اس کو بولے کہ بھئی آپ درود شریف پڑھو، تو انہوں نے بولا جا بھائی، میں نمازہ نہیں پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو وہ بالکل ایزی لے لیا، تو اس کو سمجھا کے اس کے دوستوں سے بولنے لگا کہ اس کو یہ بولے کہ بھئی درود شریف بولے تو تیرے کو 1000 2000 بولتے ہوں گے، سمجھ رہا تو ویسا نہیں یار، اتنا زیادہ نہیں، صرف دن میں 10 مرتبہ درود پڑھو۔ وہ نوجوان بالکل دنیا دار، پکا دنیا دار بچہ، 10 مرتبہ دکان کھول کے جب بیٹھتے نا 10 مرتبہ، کتنا ٹائم لگتا؟ 1 منٹ میں 10 مرتبہ ہوتا، بس 1 منٹ 10 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اس کو یہ بولا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، بولا ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں۔ پہلے مہینے میں انہوں نے لکھایا کہ میں مہینے بھر میں 400 مرتبہ درود پڑھا، حالانکہ 10 مرتبہ پڑھتا تو 300 ہونا تھا، مگر جب پڑھنے لگا تو تھوڑا بڑھ کے پڑھ دیا، 400 پڑھا۔ دوسرے مہینے میں 5000 لکھایا، 5000 پڑھا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ موجودہ اس کا موقف یہ ہے، اس کو کوئی ملا کی تقریر نہیں ہوئی، کوئی مفتی صاحب نہیں سمجھائے، کوئی مرید بنا کے اس کو ذکر اذکار نہیں کرائے، کوئی پکڑ کے اس کو مسجد نہیں لے کے گئے، کچھ نہیں ہوا، صرف اس کو درود 10 مرتبہ پڑھنے کی پابندی کروائے۔ بس وہ 10 مرتبہ جو درود پڑھا نا، اب اس کی کیفیت یہ ہے، کوئی مولوی اس کو نہیں پکڑا، مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی داڑھی آ گئی، اس کو داڑھی بھی آ گئی اور نمازوں کا پابند بھی ہو گیا اور سارے اچھے کام کرنا شروع کر دیا اور بری صحبتوں اور پرانے دوستوں سے تعلقات ختم کر دیا، اور کوئی اس کو سمجھایا نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ کام کون کرا؟ وہ ہر روز کے 10 مرتبہ کے درود شریف۔ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، زندگی پلٹ گئی اس کی۔
کوئی سمجھایا نہیں، کوئی پکڑا نہیں، کوئی بتایا نہیں، کچھ نہیں، بس وہ درود شریف یعنی خلوص دل سے جب اللہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں دل لگا کر درود شریف پڑھتے، زندگیاں پلٹ جاتے اس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کوئی آدمی صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک اس کو قیامت کے دن میری شفاعت مل جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معقبات لا یخیب قائلہن او فاعلہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد میں پڑھنے والی چیزیں، کس کے بعد؟ نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنے کی چیزیں ہیں، اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، نہ اس کو کام کرنے والا اور وہ پڑھنے والا کبھی نامراد یعنی فیل نہیں ہو سکتا ہو۔ نامراد ہونا مینس فیل ہونا، وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا، ویسا آدمی کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ کیسا آدمی فیل نہیں ہو سکتا ہے؟ جو نماز کے بعد پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھتا ہے 33 تسبیحہ و33 تحمیدہ و34 تکبیرہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ مشہور ہے نا یہ سبحان اللہ، یہ انگلیوں پہ پڑھ لیے 30 ہو جاتے، پھر 3 الگ سے پڑھ لیے، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا، کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اور ایک اس کے علاوہ اب میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے میں ایک بات بولتا ہوں، بات ختم کرنے سے پہلے اپنی طرف سے ایک بات کہ درود شریف کے فضائل کی تو انبار ہے، اور آپ لوگ کئی مرتبہ سن چکے ہیں درود شریف سے متعلق احادیث۔ ہمارے جو حیدرآباد کے بڑے بزرگ اور پیروں کا جو معاملہ رہا، وہ لوگ اپنے مریدین اور ابتدائی سالکین جو اللہ کی راہ میں آنا چاہتے ہیں، جو دینداری کے راہ میں آنا چاہتے تھے، وہ بزرگ ان کے لیے تاکید فرماتے کہ دن بھر 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 1100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 1100 مرتبہ۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ 1100 درود شریف پڑھنے کے لیے 45 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 45 منٹ۔ اب آپ اس کو اکھنڈ ایک جگہ پڑھ لیجئے، یا آپ صبح میں تھوڑا، دوپہر میں تھوڑا، شام میں تھوڑا، رات میں تھوڑا، آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیجئے، آپ کی مرضی کی بات۔ اور بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ جو آدمی 1100 درود شریف کی پابندی رکھتا ہے، اس کی روحانی ترقی کبھی بھی نہیں رکتی۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے، کبھی سنتیں زیادہ پڑھتے، کبھی چھوٹ جاتے، کبھی نفلیں پڑھتے، کبھی چھوٹ جاتے، کبھی ایک نیا جذبہ آتا، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچہ کر دیتے، پھر ہاتھ ٹائٹ ہو جاتا، پھر رک جاتے، دوسرے کام انویسٹمنٹ وغیرہ آ جاتا، اس میں لگ جاتے، پیسہ دیتے روک دیتے، کام بڑھاتے روک دیتے، روزے رکھنا شروع کرتے، روزے رکھنا بند کر دیتے، اتار چڑھاؤ آتے رہتا، نیکیاں کرتے، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی سچ بولتے، اکثر سچ بولتے، کبھی کبھی جھوٹ بھی زبان سے نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اتار چڑھاؤ آنے کے باوجود اس کی للہیت اور اللہ کی راہ میں جو ترقی ہونا ہے اور اللہ سے جو قریب اس کو ہونا ہے، وہ ترقی، اس ترقی میں رکاوٹ ہی نہیں آتا، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں بنتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے، مگر وہ غلطی اس کے لیے قرب الہی اور اللہ سے قریب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اللہ سے قریب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا اگر آدمی 1100 درود شریف کی پابندی کرے۔ اور ہمارے جو پیر ہے حضرت محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا میں جو بزی آدمی ہے اور بہت زیادہ مصروف ہے، تو اس کے لیے ایک یعنی انتہائی کمزوری کی بات، وذالک اضعف الایمان فرماتے ہیں، کمزور ترین ایمان یہ ہے، تو کمزور ترین درجہ اس کے لیے فرماتے ہیں وہ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھ لے، کم سے کم 300، انتہا آخری 24 گھنٹے کے اندر 300 مرتبہ پڑھنا۔ اور یہ 300 معتکفین کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جاب پر جا رہے ہیں، جو کالج جا رہے ہیں، جو گھر کا سودا لا رہے ہیں، اماں بابا کی بھی بات سن رہے ہیں اور بیوی بچوں کے بھی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہے وہ۔ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کی کیا تصور ہے؟ ان کے لیے تو 1100 ہی ہے۔ آپ یہ پابندی رکھیں، پابندی رکھیں۔ اذکار میں لکھ کر دے دوں گا، زیراکس آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ آ جائے گا، اس کے اہتمام کریں۔ درود شریف صبح شام پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کو پڑھنا ہے جی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ آپ کو سنت اور فجر کے درمیان پڑھنا ہے۔ اور ایک روایت ایک چھوٹ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سبحان اللہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو کوئی ایک حصہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کمپلیٹ ہے، دو سینٹنسز ہے، اس کا ایک سینٹنس پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، ہر روز 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ؟ 1 سیکنڈ کی ایک دعا ہے، 1 سیکنڈ، 100 سیکنڈ، 2 منٹ میں آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں،
2 منٹ۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، فرماتے سمندر کا جھاگ جتنا ہوتا، اگر اتنے بھی اس کے گناہیں ہیں تو بھی اللہ اس کے ذہن سے، اس کے نام اعمال میں سے نکال دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں سے معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنا بھی اگر اس کے گناہ ہو تو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے علاوہ ہے، وہ کمپلیٹ پڑھنا فجر میں وہ تو الگ ہے، یہ آپ کبھی بھی اپنے حساب سے، اپنے ٹائم کے حساب سے آپ یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ بالکل مختصر ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جی 33 مرتبہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا، اس کو تو الگ سے ٹائم لگتا ہی نہیں، نماز کے بعد تو دعا ہے، دعا کرنے سے پہلے آپ پڑھ لیجئے۔ جو شافعی حضرات ہے وہ سنتوں سے پہلے پڑھے، حنفی حضرات سنتوں کے بعد پڑھے دعا کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ 1100 درود شریف پڑھنا ہے، یا آپ کو انڈیویجول اتنا کرنا ہے، باقی سب کام اجتماعی کریں گے۔ اگر کسی اور کے اپنے پیروں کی طرف سے بتائے ہوئے اپنے سلسلے کے اگر خصوصی اوراد اگر ہے تو وہ بھی ان اوراد کی پابندی کرے، قادریہ سلسلیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، جو جس سلسلے میں بیعت کرا ہوا ہے اس کے اپنے پیر کے بھی اگر دیے ہوئے کچھ تعلیمات ہے، کچھ وظائف ہے تو اس کی بھی وہ پابندی کرے، وہ برکت کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کل سے آخرت اور اس سے متعلق یعنی دنیا سے بے رغبتی، زہد اور ترک طمع، زہد اور ترک دنیا اور آخرت کے فکر پہ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم گفتگو کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر پابندی کریں، اور آخر میں پھر وہ بات دہرا دیتا ہوں، یاد رکھیں کہ آپ اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف دنیا والوں سے، اب آپس میں ہم بیٹھے تو آپس میں بھی کم بات کرنا، جتنا کم کر سکتے کم کر دینا، موبائل کو سوئچ آف رکھنا، دوستانے میں ایک دوسرے سے کم بات کرنا، جی دوستانے میں۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ اگر اپنی لائف میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں اور برائی سے اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو دوستانہ بدل دو، دوستانہ بدل دو۔ اگر وہی دوست جس کے ساتھ صبح شام رہتے تھے اعتکاف میں بھی رہیں گے نا تو پھر اچھائی کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ جو دوست کے ساتھ بیٹھ کر مسخرہ پن کرتے ہیں باہر، وہی دوست کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی یاد میں رو سکتے، پھر رونا آتا نہیں، رو سکتے اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ اگر دوست ساتھ میں ہے بھی اعتکاف میں تو اس سے بات مت کرو، بات کر لو، بول لو ایک دوسرے کو، چلو بھائی ایک کام کرتے ہیں اپن عید میں کریں گے، باقی باتیں عید میں کریں گے، خوب مزے کریں گے، سال بھر پڑا ہوا ہے، کہاں گیا سال، پورا سال کریں گے۔ اعتکاف میں دوستیاں بند، ضرورت کی گفتگو کرے اور اس کے علاوہ زبان بند رکھے۔ جتنا خاموش بیٹھے اللہ کو اتنا پسند ہے، خاموش، اس کو خاموش کرے، جی اذکر اللہ قیاما، اللہ کو یاد کرو ٹھہرے ہوئے حالت میں، وقعودا بیٹھے ہوئے حالت میں، وعلی جنوبکم لیٹے ہوئے حالت میں، نیند لگے تک اللہ کو یاد کرو، پھر آنکھ کھلے تک، آنکھ کھلنے سے اللہ کو یاد کرنا شروع کرو، چھوڑ دو، بندوں کو یاد مت کرو، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات سب ختم کرو، دوستانہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا جو کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، مولا ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تجھ کو راضی کرے ویسے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، وما علینا الا البلاغ۔